दूसरे दिन तकरीबन 11 बजे मैं होटल से बाहर निकल आया। दिल्ली एक तारीखी शहर है, कदीम व जदीद का इम्तजाज, सैर व सियाहत के लिए बेहतरीन। मैंने फैसला किया कि दिल्ली के तारीखी मुकामात का जायज़ा लूँ, और तारीखी मुकामात की यहाँ कमी नहीं थी। टैक्सी ड्राइवर एक खुश मिजाज आदमी था। मैंने इस शहर से बाहर चलने के लिए कहा तो वो बोला, फिरोज शाह का कोटला इस वक्त देखने के काबिल है, वहाँ नुमाइश लगी हुई है, अगर आप चलना पसंद करो तो चलो, क्या हर्ज है। मैंने उससे कहा और टैक्सी बाहर निकल आई। मैं फिरोज शाह का कोटला चल पड़ा। एक तारीखी मुकाम था और वहाँ वाकई बहुत उम्दा नुमाइश लगी हुई थी। नुमाइश में चकराता रहा। टैक्सी ड्राइवर को मैंने मुस्तकिल अपने साथ रखा हुआ था। फिर मैं टैक्सी में बैठ रहा था कि अचानक ही मुझे एक कार नजर आई जो मेरे करीब से गुजरी। मैंने इत्तफाकिया तौर पर उस कार में निगाह डाल ली। ड्राइविंग सीट पर वही होटल वाली औरत मौजूद थी। मुझे एहसास हुआ कि इस खूबसूरत लिबास को तो मैंने नुमाइश में भी एक दो बार देखा है, लेकिन लिबास वाली का चेहरा मेरे इल्म में नहीं आया। अब जो मैंने देखा तो ये तो वही औरत थी, धानी रंग के इंतहाई हसीन लिबास में खुद ड्राइव कर रही थी। आंखों पर चश्मा लगा हुआ वो वहां से चली गई और फिर मैंने उसे जहन से निकाल दिया। इस तरह के इत्तफाकात होते रहे हैं, अब इन पर ज्यादा सोचना भी हमाकत ही है। बाहर तो और आज का दिन इस तरह से गुजरा। रात फिर वैसी ही थी। जिस वक्त मैं रात को खाना खाने के लिए माउंट क्रिस्टो के डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, जो अब मुझे पसंद आने लगा था, तो दाखिल होते ही मेरी पहली निगाह उस औरत पर पड़ी जो अपनी जगह से उठकर एक दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। मेरा दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकूं और उससे सवाल करूं, लेकिन फिर फौरन ही ये इरादा मुलतवी कर दिया। चुनाचे मैं अपनी मेज पर जा बैठा। मेरी निगाहें उसी दरवाजे पर लगी रहीं जहां वो गई थी, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आई। फिर 2-3 दिन तक यही सब कुछ होता रहा। फतेहपुर, चांदनी चौक, इंडिया पार्क, कई जगह वो मुझे नजर आई। इन शामों में वो होटल में नजर नहीं आई। मैंने सोचा था कि अब अगर वो नजर आई तो वेटर से पूछूंगा कि क्या उसका क्याम इसी होटल में है। अगर नहीं है तो वो बार बार मुझे नजर क्यों आ रही है। और फिर चौथे दिन जब मैं इंडिया पार्क की सैर कर रहा था तो मैंने बहुत दूर फूलों के कुंज में उसे देखा, और अब इसके बाद इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन था। चुनाचे तेज तेज कदम उठाता हुआ मैं फूलों के कुंज की तरफ पहुंचा। मैंने महसूस किया कि वो अपनी जगह छोड़ रही है, लेकिन आज की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार था। चुनाचे मैंने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। सुनिए। वह रुक गई और उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। सांवले नकोश की मालिक, अच्छी खासी उम्र की औरत थी, लेकिन कमबख्त इंतहाई दिलकश, और ये शनासा मुस्कुराहट तो और भी गजब ढा रही थी। वह सवालिया निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर मैंने कहा, मैं आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूँ। उसने गर्दन घुमाकर उस ओपन एयर रेस्टोरेंट की तरफ देखा जो इंडिया पार्क के मशरकी गोशे में था। मैंने कहा, मेरी तरफ से अगर आप एक कप कॉफी पी लें तो मुझे बेहद खुशी होगी। आइए। वो इंतहाई दिलकश और नरम लहजे में बोली। फौरन ही मेरी दावत को कबूल कर लेना मेरे लिए खुशकुन था। मैं उसके साथ कदम बढ़ाता हुआ ओपन एयर रेस्टोरेंट पहुंच गया। उस तरफ उसने एक जानिब इशारा किया और मैंने गर्दन खम कर दी। हम दोनों जाकर एक पुरसुकून गोशे में बैठ गए। यहाँ से देखें ये फूलों के कुंज। ये फूल ऑस्ट्रेलिया के हैं, वहाँ के अलावा शायद दुनिया के किसी मुल्क में न मिलें। बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में तो हैं। मेरा मतलब है वहीं से लाए गए होंगे, ये कहीं और नहीं होते। आपको फूलों से काफ़ी दिलचस्पी मालूम होती है। बस यूं ही समझ लीजिए, फूल मेरी कमज़ोरी हैं। खुश ज़ौक़ हैं आप। फूलों से प्यार करने वाले मामूली ज़ौक़ के मालिक नहीं होते। आपने मुझे रोका था। हाँ, क्यों? एक कप कॉफ़ी पिलाना चाहता था आपको। चलिए ठीक है, मंगा लीजिए कॉफ़ी, उसने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। असल में कुछ रवायात ऐसी हैं जिन्हें हम खोल नहीं सके और अपने मामलात में उन्हीं का सहारा लेते चले आए हैं। हाँ, वो रवायात अच्छी ही होंगी, क्योंकि बुरी रवायात देर पा नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरी कॉफ़ी की पेशकश। हालांकि मैं आपको कई दिन से देख रहा हूँ और शायद आप भी। मेरे जहन में एक ख्याल बार बार आता है, हालांकि वो बड़ी अजीब बात है। आप यकीन कीजिए, आपको देखने के बावजूद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आपका पीछा करूं, लेकिन हम बार बार जगह जगह मिलते रहे हैं। मेरे जहन में ये तजस्सुस पैदा हो गया था कि ये इत्तफाक क्यों है। इसलिए कि ये इत्तफाक नहीं है, उसने कहा और वेटर को इशारा कर दिया। क्या मतलब? आप कह रही हैं कि ये इत्तफाक नहीं है? हाँ, ये इत्तफाक नहीं है। बराहे करम अपने इन अल्फाज की वजाहत भी कर दीजिएगा। मैं आपका पीछा करती रही हूँ, आपका ताकुब करती रही हूँ। क्या? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, अब आप मेरे ख्याल की तस्दीक कर दीजिए। जी,
میں نے حیرت سے کہا عاقل رفیق؟ اس نے میرے سینے کی جانب انگلی اٹھائی اور میں دنگ رہ گیا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی خود کو سنبھالا۔ ایک لمحے کے اندر مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ معاملہ بہت گہرا ہے۔ بہرحال اعتراف کرنا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا مان لیا آپ جادوگر ہیں۔ واقعی جادوگر ہیں آپ؟ وہ ہنس پڑی، پھر بولی نہیں ایسی بات نہیں، 1 منٹ۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی البم نمر ڈائری نکال لی اور اس کے کچھ اوراق کو الٹتی رہی۔ پھر اس نے ایک صفحہ میرے سامنے کر دیا۔ میں اس صفحہ کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ در حقیقت مجھ پر وار کر رہی تھی اور میں یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دیں۔ ڈائری کے اس صفحے پر میری تصویر لگی ہوئی تھی، بلیک اینڈ وائٹ تصویر، لیکن کم از کم 12 سے لے کر 15 سال تک پرانی۔ یہ تصویر اتنی ہی پرانی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا شاید آپ مجھے بے ہوش کرنا چاہتی ہیں، لیکن سوری یہ ذرا مشکل کام ہے۔ نہیں، میں نے آپ کی حیرت رفع کی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے آپ کا نام کیسے لیا؟ میرے پاس آپ کی تصویر ہے، آپ کے نام کے ساتھ اور بھی کچھ تصویریں ہیں میرے پاس، جن کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ دکھا نہیں سکتی آپ کو۔ میڈم آپ خود کون ہیں، بتانا پسند کریں گی؟ دیکھیں میں نے ایک لمحے کے اندر اعتراف کر لیا کہ میں جگہ جگہ آپ کا تعقب کرتی رہی ہوں۔ آپ نے اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کا نام کیسے لے لیا، تو میں نے آپ کی حیرت رفع کر دی۔ اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نہ تو میں آپ سے چھپنا چاہتی ہوں اور نہ میرے ذہن میں آپ کے لیے کوئی برائی ہے۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے اس کا، آپ واقعی ایک شائستہ خاتون ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ معاف کیجیے گا انتہائی پراسرار بھی۔ نام نہیں بتایا آپ نے مجھے اپنا؟ اینا سارقہ، اس نے جواب دیا۔ ویری گڈ، اتنا ہی خوبصورت نام ہونا چاہیے تھا آپ کا، لیکن آپ یقین کیجئے میں آپ کی قومیت کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ شاید آپ ہندوستانی ہی ہیں؟ نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تو پھر؟ میں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ پھر مسکرا دی، گہری اور دلکش مسکراہٹ۔ آپ خود بتائیے۔ واقعی نہیں بتا سکتا۔ آپ کے یہ نمکین نقوش اور دلکش چہرہ جس کی ملاحت آپ کو انہی علاقوں کا باشندہ بتاتی ہے، لیکن آپ کی قومیت؟ میں انڈونیشی ہوں۔ اوہ، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے نقوش انڈونیشی نہیں لگتے۔ ہاں، میری ماں ہندوستانی تھی، لیکن انڈونیشیا میں آباد باپ انڈونیشی ہی تھا۔ اینا سارقہ، آپ سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی۔ بڑی پراسرار شخصیت کے مالک ہیں آپ، انتہائی دلکش۔ مسٹر عاقل رفیق، آپ بھی مجھے پسند آئے ہیں۔ صاف ستھری اور بے حجاب گفتگو کرنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ بلا وجہ اپنے آپ پر پردے ڈال لیے جائیں اور خود کو وہ بنا کر پیش کیا جائے جو انسان نہیں ہوتا تو اس سے کچھ الجھن سی ہوتی ہے۔ براہ کرم یہ بتائیے کہ یہ سب کیا ہے؟ ہوٹل میں آپ کا ملنا، غائب ہو جانا، میرا تعقب کرنا، اور اس کے بعد یہاں اپنے آپ کو ظاہر کر دینا اور یہ اعتراف کر لینا کہ واقعی آپ میرا تعقب کرتی رہی ہیں۔ کیا آپ اسی صاف گوئی سے اس کی وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ویٹر نے اس دوران کافی لا کر رکھ دی اور اس نے کافی کے برتن اپنی جانب سرکا لیے۔ کافی کا ایک پیالہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس نے دوسرا پیالہ میری جانب کیا اور اس کے بعد بولی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، شاید میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بن سکوں۔ یقیناً آپ کا یہ دلکش چہرہ کسی اچھی خبر کا ہی مظہر ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ اس نے کافی کے 2-3 گھونٹ لیے اور بولی، ایک نام لے رہی ہوں آپ کے سامنے۔ جی؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، ایوان کارلوس، یا پھر جسے آپ جلد بازی میں ایوان کارلوس کہتی ہیں۔ دھماکے پر دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کے منہ سے اپنا نام، اس کے البم یا ڈائری میں اپنی تصویر، اور اس کے بعد طویل عرصے کے بعد ایوان کارلوس کا نام۔ میں ششدر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کافی، اس کا ہر گرم گھونٹ قیمتی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پانی سے بدتر ہو جاتی ہے۔ میں نے کافی کے کئی گھونٹ ایک ساتھ لیے اور پھر کہا، ہاں ایوان کارلوس، ہم اسے ایون کارلوس ہی کہا کرتے تھے۔ جگ راجن راج؟ وہ بولی، بالکل ٹھیک، یہ نام بھی اجنبی نہیں ہے۔ ایون کارلوس جگ راجن راج کی وجہ سے تباہی سے دوچار ہوئے تھے۔ ہاں، لیکن اس کی موت واقع نہیں ہوئی۔ ہاں، جاپان میں وہ تمہارا منتظر ہے، اینا سارقہ نے کہا، اور میں گردن جھکا کر کافی کے گھونٹ لینے لگا۔ گرم کافی کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر میں اپنے آپ کو اعصابی سکون دینا چاہتا تھا۔ میرے اعصاب واقعی منتشر ہو گئے تھے۔ پے در پے اتنے دھماکے ہوئے تھے کہ اب دماغ واقعی چکرانے لگا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، جاپان میں؟ ہاں، تمہیں معلوم ہے کہ وہیں اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ میں اپنے بدن میں پھیلی ہوئی سنسنی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے پھر کہا، میرا منتظر ہے؟ ہاں۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے اینا سارقہ؟ کارکن ہوں اس کے لیے کام کرتی ہوں۔ کیا کام؟ ہزاروں کام ہوتے ہیں، ان کی تفصیل براہ کرم نہ پوچھو۔ اب جیسے ایک کام تمہاری تلاشی تھا، اس نے جواب دیا۔ میرے لیے حیران کن ہے،
چونکہ یہاں تو میں اتفاقیہ طور پر موجود ہوں اور تم نے اتفاقیہ طور پر مجھے دیکھ لیا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں تمہیں یہاں ہندوستان میں مل سکتا ہوں؟ تم عاقل رفیق ہی ہو نا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہاں، میں عاقل رفیق ہی ہوں، مگر تم اب یہ سوال کیوں کر رہی ہو جبکہ تم نے خود مجھے عاقل رفیق کی حیثیت سے پہچانا ہے؟ حیران ہوں تمہاری بات پر، کیا ایون کارلوس کو بھول چکے ہو؟ وہ جن قوتوں کا مالک ہے، کیا اس کے بعد یہ سوال کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سوال میں تم سے کر رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو، ایون کارلوس نہیں۔ بس مجھے کچھ اشارے دیے گئے ہیں، اگر تم کسی شک و شبہ کا شکار ہو تو میں ایون کارلوس سے تمہاری بات کرا سکتی ہوں۔ ایون کارلوس اس وقت کہاں ہے؟ کاواساکی میں، وہ وہیں تمہارا منتظر ہے، اور تمہیں میرے ساتھ جاپان چلنا ہے۔ جاگراجن راج کا نام بھی لیا تھا تم نے، صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ صورتحال کیا ہے۔ ایون کارلوس نے آخرکار اپنا مقام حاصل کر لیا ہے جسے وہ لا علمی کی بنا پر کھو بیٹھا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ اوکے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ اینا ساریکا، تم یہ بتاؤ کہ تم 2-3 دن تک مجھ سے دور کیوں رہی جبکہ تم ایون کارلوس کے مشن پر نکلی ہوئی ہو؟ یہ جاننے کے لیے کہ تمہارے پیچھے کون لگا ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کہیں تمہارا ازلی دشمن جو صرف تمہاری وجہ سے ایون کارلوس کی جانب متوجہ ہوا تھا کہیں اب بھی تمہارے تعاقب میں تو نہیں ہے۔ کیا اندازہ لگایا تم نے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری نگاہ سے محفوظ ہو، لیکن اب تمہیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے میرے ساتھ جاپان چلنا چاہیے۔ انتظامات مجھے کرنے ہوں گے؟ بالکل نہیں، تمہیں صرف یہ بتانا ہوگا کہ کب میرے ساتھ چل رہے ہو۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز بھی کہ اچانک ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں اور تم مجھے جاپان چلنے کی دعوت دے دیتی ہو۔ میں نہیں، بلکہ وہ نام جس کی بنا پر تم فوراً چلنے پر تیار ہو گئے ہو۔ اب صرف یہ بتاؤ کہ ہم جاپان کب جا رہے ہیں؟ اب یہ تم پر منحصر ہے۔ کل دوپہر 2 بجے۔ انتظامات کر لوگی؟ انتظامات کر چکی ہوں، صرف وقت کا تعین کرنا تھا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیریت؟ نہیں، جو کام کرنا تھا وہ ہو گیا ہے اور مجھے وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب باہر نکل کر تم اپنے راستے اور میں اپنے۔ اب چونکہ ہم لوگ کل دوپہر 2 بجے ٹوکیو کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اس لیے اب تمہیں سڑکوں پر کوئی رسک لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرا مطلب ہے کہ اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تمہیں دیکھے اور کچھ نقصان پہنچا دے، یا پھر کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے جو ہمارا پروگرام متاثر کر دے۔ اس لیے اب تم یہاں سے ہوٹل جاؤ اور اپنے کمرے میں ہی رہو۔ میں کل 1:30 بجے یہاں پہنچ جاؤں گی اور اس کے بعد ہم ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں گے۔ اینا ساریکا کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، اس کی آواز کی وہ دلکشی بھی ختم ہو گئی۔ میں نے جیب سے رقم نکال کر کافی کا بل ادا کیا اور ہم دونوں ساتھ ساتھ باہر نکل آئے۔ باہر نکلنے کے بعد وہ اس طرح میری طرف دیکھے بغیر واپس مڑ گئی جیسے مجھ سے کوئی واقفیت ہی نہ ہو۔ میں نے بھی ایک ٹیکسی کو اشارہ کر دیا جو میرے قریب آ کر رکی اور میں اس میں بیٹھ کر مونٹ کرسٹو چل پڑا، لیکن میرا دماغ ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ ایون کارلوس، پراسرار دنیا کا ایک پراسرار نام، شبلیسوں کا سرپرست۔ دنیا کے 87 شبلیس اس کے علم میں تھے، بلکہ اس کے پاس ریکارڈ تھا، اور اس کے بعد میری وجہ سے گرو جاگراجن راج اور ایون کارلوس کے درمیان جھگڑا چلا اور جاگراجن راج نے ایون کارلوس سے اس کی ساری طاقتیں چھین لیں۔ ایک ہندو یوگی ایک عظیم شبلیس کے سامنے آیا اور جاگراجن راج کو اس پر فتح حاصل ہوئی، یہاں تک کہ میری شبلیسیت بھی چھین گئی۔ ایون کارلوس کے بارے میں طرح طرح کی خبریں سننے کو ملتی رہیں۔ پتہ چلا کہ وہ ختم ہو گیا اور ہر شبلیس کی شبلیسی قوت جاگراجن راج کے قبضے میں چلی گئی، جس طرح رجب علی کا جسم اس کے قبضے میں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جاگراجن راج نے بڑی خوفناک قوتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہر مد مقابل کو شکست دے دی، لیکن ایون کارلوس ایک بار پھر زندہ ہوا ہے اور عمل کی دنیا میں آیا ہے۔ کیا میرے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے شبلیسوں کو بھی جمع کر لیا ہے؟ وہ عورت جو در حقیقت ایک انتہائی پراسرار وجود کی مالک ہے اور جس نے اپنا نام اینا ساریکا بتایا ہے، یہ ایون کارلوس کی فرستادہ ہے؟ کہیں یہ کوئی فریب تو نہیں ہے؟ پھر میں نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے کہا کہ اگر کوئی فریب ہے بھی تو میں تو یہی زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، ایک فریب اور صحیح کیا فرق پڑتا ہے۔ مونٹ کرسٹو پہنچ گیا، اس کی ہدایات کو بھی میں نے ذہن میں رکھا اور اس رات مونٹ کرسٹو کے ڈائننگ ہال میں بھی نہیں گیا، بلکہ اپنے کمرے میں ہی گھسا رہا اور وہیں کھانا کھایا۔ رات کو غالباً 2:30 بجے تک میرا ذہن سوچوں کا گڑھ بنا رہا اور میں بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ ایون کارلوس نے یہ کیسے پتہ لگایا کہ میں ہندوستان میں موجود ہوں؟ میں تو بالکل ہی عجیب و غریب حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ بہرحال اینا ساریکا نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ کیا میں ایون کارلوس کو نہیں جانتا۔ ایون کارلوس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ اس بات کا پتہ لگا لے کہ اس وقت کون کہاں ہے، لیکن ایک بات اور ذرا سوچنے کے قابل تھی۔
وہ یہ کہ اب میں شبلیس تو نہیں رہا. بہرحال اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر یہ کوئی فراڈ ہے میرے ساتھ اور کوئی ہنگامہ آرائی ہونے والی ہے تو میں تیار ہوں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ وہی جو ہوتا چلا آیا ہے. زندگی اور موت کی آنکھ مچولی ایک بار پھر صحیح. اینا ساریکا کا فون ٹھیک 1:30 بجے موصول ہوا. ہیلو، کیا کر رہے ہو؟ انتظار. ہوٹل کا بل پے کر دیا گیا ہے. پورٹر تمہارے پاس پہنچنے والا ہے تاکہ تمہارا سامان نیچے اتار لائے. میں نیچے نیلے رنگ کی کار میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. نیلے رنگ کی پونٹی سامنے والے فٹ پاتھ پر لگی ہوئی ہے. تمہیں موبائل سے فون کر رہی ہوں. اوکے. یہ کہہ کر اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا. اسی وقت پورٹر نے دروازے پر دستک دی. میں نے اپنا سامان تیار کر لیا تھا. پورٹر نے میرا اٹیچی کیس اٹھایا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا. ہوٹل کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی. سڑک عبور کر کے میں وہاں پہنچا. پورٹر نے سامان ڈگی میں رکھا. ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری بدن کا مقامی آدمی بیٹھا ہوا تھا. اینا ساریکا پچھلی نشست پر تھی. پورٹر کو ٹپ دی اور کار ایئرپورٹ چل پڑی. راستے میں اینا ساریکا نے کوئی بات نہیں کی. میرے لیے یہ بات بھی خاصی تعجب خیز تھی کہ اس نے اتنی برق رفتاری سے میری پاسپورٹ، کاغذات اور ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کر لیا. بہرحال ایون کارلوس کے نام کے بعد یہ ساری باتیں ہیچ معلوم ہوتی تھیں. سب سے بڑی حیرت تو اس بات پر تھی کہ وہ ایک بار پھر سنبھل گیا تھا اور یقینی طور پر بہتر حالت میں تھا کیونکہ اس نے شبلیسوں کی تلاش شروع کر دی تھی. بہت بہتر صورتحال معلوم ہوتی تھی. اینا ساریکا کے کیے ہوئے انتظامات میں کوئی شکم نہیں تھا. ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد کچھ لمحے ضروری کارروائیوں میں لگے اور پھر ہم جہاز میں جا بیٹھے. جاپان ایئر لائن کا جہاز آخرکار ہمیں لے کر فضا میں بلند ہو گیا. اینا ساریکا بہت مطمئن اور مسرور نظر آ رہی تھی. بہت خوش لباس تھی وہ. یہ اندازہ مجھے نہیں ہو سکا کہ وہ خود شبلیس ہے یا نہیں. ابھی تک میں نے اسے یہ سوال بھی نہیں کیا تھا. خوشگوار سفر کے دوران مجھے رجب علی یاد آیا. حالانکہ وہ ایک مافوق الفطرت ہستی تھی لیکن بہت ہی خوش مزاج اور بہت ہی اچھا دوست. ہو سکتا ہے پھر کوئی لمحہ ایسا آ جائے جب وہ مجھے مل جائے. فی الحال تو اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے تھوڑا وقت گزرنے کے بعد کہا، ایون کارلوس کاواساکی میں ہے؟ ہاں، اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر وہیں بنایا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں ہے. ہاں پوچھو، کوئی حرج نہیں ہے، اینا ساریکا نے کہا. ایون کارلوس نے صرف میری تصویر تمہیں دی تھی؟ نہیں، 87 میں سے 5 تصویریں میرے پاس ہیں اور میں 3 افراد کو تلاش کر کے ایون کارلوس تک پہنچا چکی ہوں. تم چوتھے ہو اور اس کے بعد 5واں وہ رہ جاتا ہے. اس شخص کے بارے میں ایون کارلوس کو شبہ ہے کہ وہ مارا جا چکا ہے. کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اسپین کا باشندہ تھا، ڈیٹو کاربن. میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا. میں نے کہا، کیا تم اس کی تلاش میں اسپین گئی تھی؟ نہیں، تمہاری تلاش میں بھی میں ہندوستان نہیں آئی تھی. ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں. تو پھر یہ بتاؤ، تصویر کے علاوہ میری کوئی اور شناخت تو تمہارے ذہن میں تھی؟ ہاں، شکلیں تو بعض اوقات مل بھی جاتی ہیں. ہم لوگ ذرا مختلف انداز میں کام کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں. خیر، جو بات نہ بتانے کی ہو وہ نہ بتانا. نہیں، نہ بتانے والی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں ایون کارلوس کے بارے میں مجھ سے زیادہ تم جانتے ہوگے. وہ شبلیس تو تھا ہی لیکن اس کی سائنسی قوتیں بے پناہ ہیں. ویسے تو دنیا کے بے شمار ممالک میں ایون کارلوس کے دشمن بھرے ہوئے ہیں. اتنے دشمن ہیں اس کے کہ گنے بھی نہیں جا سکتے. لیکن ایک خطرناک دشمن وہ ہندو سادھو ہے جس کا نام جگراجن راج ہے. اور ایون کارلوس کا کہنا ہے کہ جس قدر نقصان اسے جگراجن راج کے ہاتھوں پہنچا ہے کسی اور کے ہاتھوں نہیں پہنچا. جگراجن راج کی وجہ سے ایون کارلوس نے اپنی بہت سی سائنسی قوتوں کو کھو دیا ہے. لیکن اب وہ اس قدر جدید پیمانے پر اپنے آپ کو منظم کر کے کام کر رہا ہے کہ ایون کارلوس جیسے لوگ اس طرح کسی دوسرے کے لیے مصروف عمل نہیں ہوتے. میرا مطلب یہ ہے کہ ایون کارلوس نے جگراجن راج کے خلاف بڑے اعلیٰ پیمانے پر تیاریاں کی ہیں. یقیناً. اچھا، ایک بات بتاؤ اینا ساریکا. ہاں پوچھو. کیا تم بھی شبلیس ہو؟ نہیں، بالکل نہیں. میں ایک عام حیثیت رکھتی ہوں. لیکن ایون کارلوس نے مجھے بہت سی سائنسی قوتوں سے آراستہ کیا ہے. کاش میں بھی شبلیس ہوتی. کیا فائدہ؟ ہم لوگ شبلیس تھے لیکن جگراجن راج کا شکار ہو گئے. مجھے یوں لگا جیسے اینا ساریکا کچھ کہنا چاہتی ہو. میں نے کہا، اینا؟ ہوں، کچھ کہنا چاہ رہی تھی تم؟ ہاں، لیکن میرا کہنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے شک علم میں آ جاتی ہیں لیکن ان کا اظہار اپنے منہ سے کرنا مناسب نہیں ہوتا. پھر بھی نہیں، پلیز دیکھو، میں انتہائی صاف طبیعت کی مالک ہوں. تم نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہاں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہی تھی وہ میرا کہنا غلط ہوگا. البتہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہارے لیے باعث الجھن ہو، اس لیے اس موضوع کو رہنے ہی دو پلیز. اوکے اینا، اوکے. جاپان تک کے سفر کے دوران ہم دونوں اچھی طرح بے تکلف ہو چکے تھے اور یہ بات میں نے اچھی طرح جان لی تھی کہ اینا صاف ستھری طبیعت کی مالک عورت ہے
عمر تو اس کی تھی ہی زیادہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طبیعت میں بھی بے حد نفاست تھی۔ آخر کار ہم ٹوکیو پہنچ گئے، جاپان کا وہ عظیم شہر جو کسی زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا شہر تھا۔ اس وقت بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہمیں باقاعدہ خوش آمدید کہا گیا۔ کچھ افراد جو پراسرار شخصیتوں کے مالک نظر آتے تھے ایئرپورٹ کے ایریا سے باہر نکلتے ہی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمارا سامان پک کر لیا اور اس کے بعد 6 دروازوں والی ایک شاندار کار ہمیں لے کر چل پڑی۔ جاپان کے ایک نواحی علاقے میں ایک فارم ہاؤس نما جگہ پہنچ کر ہم لوگوں کو کار سے اتارا گیا۔ ہمیں لانے والے ہمارے ساتھ بڑے احترام سے پیش آ رہے تھے۔ فارم ہاؤس نما عمارت کے کمرے میں ہمارے لیے آرام کا بندوبست کیا گیا اور پھر یہاں ہماری خاطر مدارت ہونے لگی۔ اینا ساریکا مصروف ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اینا ساریکا نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو اس پر چھوڑ دیا اور اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ایون کارلو سے کب اور کہاں ملاقات ہوگی۔ وہ یہاں آئے گا یا ہمیں کاواساکی چلنا ہوگا؟ لیکن رات کو تقریباً 3:30 بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سوچوں میں گھرا ہوا تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا۔ دستک سن کر چونک پڑا۔ آنے والی اینا ساریکا ہی تھی، کہیں جانے کے لیے تیار، جبکہ میں نے شب خوابی کا لباس پہن لیا تھا۔ سوری، مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ایون کارلوس تم سے ملنے کے لیے اس قدر بےتاب ہے۔ براہ کرم تیار ہو جاؤ، ہمیں کاواساکی تک کا سفر کرنا ہے۔ میں نے خوش دلی سے اینا سے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے، میں تیار ہو جاؤں۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے لباس پہنا اور اپنے آپ کو سنبھالنے میں دیر نہیں لگائی۔ باہر نکلا تو اینا میرا انتظار کر رہی تھی۔ کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولی، آؤ، کاواساکی پہنچنے کے بعد تمہیں آرام کرنے کے لیے بہت وقت ملے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کاواساکی تک کے سفر کا کیا بندوبست ہے، لیکن فارم ہاؤس کے ایک وسیع اور کشادہ حصے میں ایک ہیلی کاپٹر دیکھ کر میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ اندازہ بالکل درست تھا۔ میں اور اینا ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ گئے۔ ہیلی کاپٹر کے پاس صرف پائلٹ کھڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں اندر بیٹھے تو وہ خود بھی ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ رات کی تاریکیوں نے آسمان کو چھپا رکھا تھا، ستارے بھی نہیں نکلے ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا یہ سفر بہت دیر تک جاری رہا۔ اس کی رفتار کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرا ذہن بھی نیم غنودگی کا شکار تھا۔ اینا ساریکا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ آخر کار شہر کی روشنیاں نظر آئیں اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر ایک پرفضا مقام پر اتر گیا۔ یہ بھی ایک شاندار عمارت تھی۔ یہاں 4-5 افراد موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد معمول کے مطابق مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اینا ساریکا نے مجھے خدا حافظ کہا اور بولی، اب جب تک تمہارا دل چاہے آرام کرو، نیند پوری ہو جائے اور جاگو تو بیل بجا دینا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بستر کی جانب بڑھ گیا۔ واقعی اس وقت ذہن کچھ اور سوچنے پر آمادہ نہیں تھا۔ دماغ پر شدید نیند طاری تھی۔ بستر پر لیٹ کر میں سو گیا اور دوسرے دن اس وقت جاگا جب گھڑی 11:45 بجا رہی تھی۔ نیند پوری ہو چکی تھی اور طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ سامنے ہی ٹوائلٹ لکھا ہوا نظر آیا۔ اندر پہنچا تو میرا لباس بڑے سلیقے سے ٹنگا ہوا تھا۔ بڑی اچھی پذیرائی ہو رہی تھی یہاں۔ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد لباس وغیرہ تبدیل کر کے میں باہر نکلا تو اینا ساریکا موجود تھی۔ ہیلو، کیا خیال ہے؟ ناشتے کا کیا پروگرام ہے؟ ناشتہ؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا جوس لے لو، 1 بجے کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر جوس کی بجائے کافی مل جائے تو؟ نہیں، کافی بھوک مار دے گی، پلیز۔ ٹھیک ہے۔ اینا ساریکا نے میرے ساتھ بیٹھ کر ہی جوس پیا اور کہنے لگی، میں بھی کوئی 11:30 بجے جاگی ہوں۔ رات کی نیند کا کوئی بدل نہیں ہوتا، لیکن اب تو میں بالکل فریش ہوں۔ میں بھی، میں نے جواب دیا اور ہم لوگ جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگے۔ میں نے اینا سے کہا، کیا یہ وہی عمارت ہے جس میں ایون کارلو سے ملاقات ہوگی؟ ہاں، کارلوس یہی موجود ہے اور تمہارے آنے سے بہت خوش ہے۔ میں بھی اسے ملنے کے لیے بے چین ہوں، میں نے جواب دیا۔ کھانے کے بعد اسے ملاقات کریں گے، میرا مطلب ہے تم۔ ہمارے درمیان یہ بات طے ہو چکی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جوس کا گلاس ختم کرنے کے بعد اینا نے کہا، آؤ، یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، اسے دیکھ کر تمہیں بڑی خوشی ہوگی۔ میں اینا ساریکا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جن راہداریوں سے گزر کر میں باہر تک آیا تھا ان کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ دیواروں پر ٹائلیں لگی ہوئی تھیں اور ان ٹائلوں میں جاپان کی قدیم ثقافت پیش کی گئی تھی۔ اس قدر شاندار مناظر بنے ہوئے تھے کہ لگتا تھا جیسے کسی میوزیم میں گھوم رہے ہوں۔ باہر کا منظر بھی ناقابل یقین تھا۔ درخت کھڑے ہوئے تھے اور ان میں ایسے ایسے درخت تھے جنہیں خواب میں بھی نہ دیکھا گیا ہوگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ درخت تو ہوا سے جھول رہے تھے اور کچھ ساکت تھے۔ عجیب و غریب پھل ان درختوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ گھاس کی بھی یہی کیفیت تھی، گھاس بالکل ساکت تھی اور بعض جگہ ہوا سے ہل رہی تھی۔ کچھ عجیب سی منظر کشی تھی اس علاقے کی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا تو اینا ساریکا مسکرا کر بولی، کوئی خاص بات محسوس کی تم نے؟
बहुत ही खास बात है, मगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मसलन ये दरख्त। हाँ, जो दरख्त हवा से झूम रही हैं वो हकीकी हैं, जो साकित नजर आ रहे हैं वो मसनूई दरख्त हैं। अरे क्या वाकई? हाँ, करीब से देखो, आओ। मैंने करीब से उन दरख्तों को देखा। दूर से देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये मसनूई दरख्त हैं, लेकिन करीब पहुंचने पर अंदाज़ा हो जाता था। अलबत्ता ये नहीं पता चलता था कि वो किस चीज़ से बनाए गए हैं। मैंने हैरान लहजे में कहा, जाहिर है ये फल भी, हाँ, ये नकली हैं, लेकिन ऐना सारिका, इनकी ज़रूरत। एक बात कहूँ तुमसे, इवन कार्लोस ने ये इमारत अपने एक शाहकार के तौर पर बनाई है। यहाँ उसने जो कुछ किया है वो उसकी ज़रूरत भी है और उसकी जहानत का इजहार भी। यहाँ जो चीज़ मौजूद है उसका कोई ना कोई अहम मकसद है। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि इवन कार्लोस अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी अहम साइंसी कुव्वतों से काम ले रहा है। बस ये समझ लो कि फ़िलहाल ये उसका हेडक्वार्टर है। मैं वाकई इवन कार्लोस से बहुत मुतासिर था। शायद एक और वजह भी थी, वो ये कि हमारे दरमियान शबलीसियत का रिश्ता था और बहरहाल शबलीसियत का अपना एक अलग मुकाम था। फिर मैं बेचैनी से इवन कार्लोस से मुलाकात का इंतज़ार करने लगा। यहाँ इस इमारत में और भी कुछ अफराद थे जो मशीनी अंदाज में अपना काम करते थे, लेकिन उनकी कैफियत खुशगवार थी। किसी को भी मैंने किसी उलझन का शिकार नहीं पाया। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ऐना सारिका ने ही कहा, कार्लोस अब तुमसे मुलाकात करना चाहता है। रात के खाने के बाद उसने कहा है कि तुम्हें उसके पास भेज दिया जाए। रात के खाने के बाद ऐना सारिका ही मुझे लेकर उस कमरे तक पहुंची जिसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे और कार्लोस के दरमियान मदाखलत का कोई हक नहीं रखती और न ही मुझे इसकी इजाज़त है। अंदर जाओ। मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था। उसमें इंतहाई मध्यम रोशनी थी। दरमियान में एक खास किस्म का सोफ़ा सेट पड़ा हुआ था। अभी मैं इधर उधर ही निगाहें दौड़ा रहा था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, हेलो आकिल रफ़ीक। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। फिर मैंने कहा, हेलो सर, कैसे हैं आप कहाँ हैं? एक लम्हे तक खामोशी छाई रही। फिर इवन कार्लोस ने कहा, मैं यहीं हूँ, तुमसे चंद कदम के फासले पर। बैठो, उस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे सामने इस कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। मैंने हैरत से इवन कार्लोस की अल्फाज सुने। फिर मैंने देखा कि एक कुर्सी अपनी जगह से खिसकी और उस सोफे से थोड़े फासले पर रुक गई जिस पर मुझे बैठने का इशारा किया गया था। मैंने हैरत से कहा, क्या आप मेरे सामने नहीं आएंगे इवन कार्लोस? मैं बेजिस्म हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो अपने जिस्म में आ सकता हूँ, लेकिन आकिल, हम और तुम जिस तरह के हालात से दो चार होते नहीं हैं उनमें जिस्म की वजह से बड़ा नुकसान पहुँच जाता है। मैंने अपना जिस्म महफूज कर दिया है और बेजिस्म ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बड़े फ़ायदे हैं इससे। तुम यकीन करो, अगर निज़ाम कुदरत में सकम निकालने का तसव्वुर ना होता तो मैं यही कहता कि सारी दुनिया बेजिस्म हो जाए। काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मसाइल से निजात मिल जाएगी। फिर ना कोई किसी से ये कहेगा कि उसने उसके घर पर कब्जा क्यों कर लिया है, ना मुल्कों में जंगें होंगी, ना एटमी हथियार बनेंगे, ना फिजाई मसले सामने आएंगे। हर शख्स अपनी रूहानी कैफियतों से दो चार होगा। हयात नमू का सिलसिला तो खैर मुनक़ता हो ही नहीं सकता। जो काम कुदरत ने किए हैं वो बदस्तूर होते रहेंगे। मैं तो सिर्फ बेजिस्मी की बात कर रहा हूँ, ना खाने की परेशानी, ना जख्मी होने का खतरा। जहाँ तक रूहों के मामलात हैं वो साइंसी गिरफ्त में नहीं आती। खैर, तुम अभी तक उलझन का शिकार हो। नहीं सर, मैं उलझा हुआ नहीं हूँ, बल्कि आपकी बातों पर गौर कर रहा हूँ। एक बात बताइए, बेजिस्मी की ये कैफियत आपके लिए इत्मीनान बख्श है? बहुत ज़्यादा। अपने वजूद को हवा के दोष पर कहीं से कहीं ले जा सकता हूँ। मैं हवाओं में तहलील हो जाता हूँ। ना मुझे दरवाजे खोलने की ज़रूरत पेश आती है और ना ही किसी और बिस्तर या लिबास की। जहाँ तक मेरे जिस्म का ताल्लुक है तो मैंने इंतहाई एहतियात से उसे एक ऐसी जगह महफूज कर दिया है जहाँ मेरा कोई दुश्मन उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सर, और इसकी ज़रूरियात की क्या कैफियत है? मैंने दिलचस्पी से सवाल किया। हाँ, उनका मैंने बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन किसी बाकायदा ग़िज़ा की शक्ल में नहीं, बल्कि मैंने उसे एटमी हयात दी है जिससे उसकी तवानाई बहाल रहती है और इससे उसकी हर तरह की ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं। थोड़ा सा गैर कुदरती अमल ज़रूर है, लेकिन 6 महीने में एक बार मैं उसे 24 घंटे इस्तेमाल करता हूँ और 24 घंटे के इस इस्तेमाल को मैं बिल्कुल कुदरती शक्ल देता हूँ। मेरा ये तजुर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब है। मेरा जिस्म बिल्कुल तवाना हालत में मौजूद है। वाह, बड़े कमाल की बात है मिस्टर इवन कार्लोस। सबसे पहले मैं आपको आपके इस कामयाब तजुर्बे की मुबारकबाद देता हूँ। चूँकि ये बात मेरे इल्म में है कि जगराजन राज ने तमाम शबलीसों को नुकसान पहुँचाया था। नुकसान क्या पहुँचाया था? ख़त्म कर दिया था उसने शबलीसियत को।
हर शख्स से उसकी ताकत छीन ली। वो सारी दिमागी कुव्वतें उसने अपने कब्जे में कर लीं जो शबलीस की इनफरादियत हुआ करती थीं, और अब भी उसने उन कुव्वतों को ज़ाया कर दिया है। कई अफराद हलाक भी कर दिए गए हैं इस चक्कर में। वैसे इसमें कोई शक नहीं आकिल रफ़ीक कि वो बाकमाल है। हिंदू मत में या हिंदुइज़्म में जादू टोने जंतर मंतर बेशक हैं। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, बहुत कुछ करता रहा हूँ इस बारे में, और काफ़ी मालूमात हासिल की है मैंने। लेकिन यह भी एक सच है कि मेरी मालूमात बस इसी हद तक हैं कि काला इल्म होता है और इस पुरस्कार इल्म से फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। वो आदमी जिसका नाम जागराजन राज है, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि शायद जादुई कुव्वतों में उससे बड़ी शख्सियत इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई दूसरी ना हो। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, जो हकीकतें मेरे सामने आई हैं उनका तज़किरा कर रहा हूँ। बहुत ताकतवर है वो, और अब भी इतना ही ताकतवर है। लेकिन आकिल रफ़ीक वो हमारा टारगेट नहीं है। हमें उससे शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस तरह के नुकसानात हमें बहुत से लोगों से पहुंचे हैं। तुम ये समझ लो हमें हर उस शख्स से नुकसान पहुंचा है जो इंसानियत के खिलाफ सरगर्म अमल है। असल में पहले भी हमारा मकसद इंसानियत की भलाई था, अब भी वही है। मुझे हर उस तंजीम और हर उस इदारे से नफरत है जो इंसानियत के खिलाफ काम कर रही हैं। इसमें सारी दुनिया ही आ जाती है। मैं जानता हूं कि मैं सारी दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम कम अज़ कम उन लोगों के खिलाफ तो काम कर सकते हैं जो खुल्लम खुल्ला इंसानियत के दुश्मन हैं। और जब तक वक्त हमें मौका देता रहेगा हम उनके खिलाफ काम करते रहेंगे। क्या आज भी तुम मेरे इस मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हो? मैं मुकम्मल तौर से आपसे इत्तफाक करता हूँ मिस्टर इवन कार्लोस। सिर्फ इत्तफाक करते हो या फिर हमसे ताउन भी करोगे? ताउन करने के लिए ही मैं आप तक पहुँचा हूँ। शुक्रिया। तुम्हारे क्या मुआमलात रहे इस दौरान? ये तो आपको इल्म है कि शबलीसियत मुझसे छिन चुकी है। दूसरे शबलीसों की तरह दिमागी कुव्वतें भी नहीं रहीं। मेरा एक दोस्त था माफूकुल फितरत, उसने मुझे बड़ा सहारा दिया, लेकिन इस वक्त वो भी मेरे साथ नहीं है। जागराजन राज मुझे हिंदू बनाना चाहता है। ये उसकी जिद है, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूँ जिसके बगैर उसका काम ही ना चल सके। वह सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहता है और मैं उसकी ये जिद पूरी नहीं करना चाहता। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरी महबूबा को, जिसे मैंने पहली और आखिरी बार चाहा, जागराजन राज उसे अपने साथ ले गया और ये शर्त आयद कर गया कि मैं उसका धर्म कबूल कर लूँ, और उसके इरादों को खाक में मिलाना ही मेरा मकसद है। तुम अपना ये मकसद पूरा करना। ज़रूर ज़रूर, मुझे इस पर एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें वो तफसील बताना चाहता हूँ जो मैंने इस दौरान जिद्दोजहद के तौर पर की है, और एक बार फिर अपनी साइंसी कुव्वतों का जमा करके दुनिया के खिलाफ नबुर्दाज़मा होना चाहता हूँ। 87 अफराद थे, उनमें से 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। मेरी मुराद शबलीसों से है। जो बकिया बचे हैं उन्हें अपनी बिसात भर कुव्वतें देकर फिर अपनी शबलीस फोर्स बना रहा हूँ, ताकि वो इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ काम कर सकें। मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ शरीक होना पसंद करोगे? मैंने कहा ना आपसे मिस्टर इवन कार्लोस कि मैं आपके पास पहुंच गया हूं, आपकी हर ख्वाहिश और हर हुक्म की तामील के लिए दिलो जान से। तुम्हारा बेहद शुक्रिया। मैं इसी वक्त और इसी नशिस्त में तुम्हें अपने आइंदा प्रोग्राम के बारे में तफसील बताई देता हूं। इवन कार्लोस खामोश हो गया। उसके अल्फाज की सनसनीखेजी मैं अपने वजूद में महसूस कर रहा था। मेरे अंदर एक शदीद तजस्सुस पैदा हो गया था और मैं खामोशी से उस कुर्सी की तरफ देख रहा था जिस पर इवन कार्लोस की मौजूदगी के निशानात मिल रहे थे, लेकिन उसकी कोई जिस्मानी हैयत मेरी निगाहों के सामने नहीं थी।